السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق چل رہا تھا اردو کا کاہلی چیپٹر نمبر 3۔ اس کا ہم نے خلاصہ بھی پڑھ لیا اور ایک نظر پارہ بھی پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس چیپٹر کا سیاق و سباق پڑھیں گے اور مزید 2 نظر پارے پڑھیں گے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے سیاق اور سباق اس کا لفظی معنی اور اصطلاحی معنی یہ پچھلے سبق میں آپ نے اچھی طرح پڑھ لیا تھا۔ آج ہم صرف اس کا سیاق و سباق پڑھیں گے۔ تو اس کا سیاق و سباق آپ سن لیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، حالانکہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ وہ لوگ جو محنت مزدوری کر کے روٹی کماتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس یعنی اس کے برخلاف جن لوگوں کو کوئی حاجت نہیں ہوتی وہ اپنے دلی قوا کو چھوڑ کر حیوان صفت بن جاتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ان کے ظاہری اسباب ان کے پاس بہت زیادہ ہیں تو کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر ایسے لوگ بیکار اور فضول بیٹھ کر وحشی صفت بن جاتے ہیں۔ جب تک ہم کاہلی نہیں چھوڑیں گے ہماری قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے سب سے اول شرط یہ ہے، کامیاب ہونے کے لیے شرط یہ کہ ہم سستی اور کاہلی اپنے جسم سے نکال دیں۔ سستی اور کاہلی چھوڑیں گے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں، اگر سستی اور کاہلی نہیں چھوڑیں گے تو ہماری قوم سے ترقی کی کوئی توقع امید نہیں ہے۔ تو یہ اس سبق کا اس چیپٹر کا سیاق و سباق ہے۔ نثر پارہ نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا، اب نثر پارہ نمبر 2 آپ دیکھ لیں اور اپنی اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں۔ نثر پارہ نمبر 2 یہ شروع ہوتا ہے، یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے اپنی اپنی کتابوں پر آپ نشان لگا لیں۔ نثر پارہ نمبر 2 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے، یعنی ضرورت کے تحت کام میں لے کر آئے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، منتظر کے لفظ پر نشان لگا لیں۔ منتظر کا لفظی معنی ہے منتظر، انتظار کرنا۔ منتظر کا لفظی معنی انتظار کرنا، اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے، مثل کے لفظ پر نشان لگا لے۔ مثل کا لفظی معنی ہے مثل مانند، یعنی طرح، مثل مانند۔ تو انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے۔ تحریک کے لفظ پر بھی نشان لگا لے۔ تحریک کا لفظی معنی ہے حرکت کرنا یا کوئی عمل کرنا۔ تحریک کا لفظی معنی حرکت کرنا یا کوئی عمل کرنا۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی حیوانی صفت میں داخل ہو جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مشغول کے لفظ پر بھی نشان لگا لے۔ مشغول کا لفظی معنی ہے مصروف ہونا، کوئی کام کرنا۔ مشغول کا لفظی معنی ہے مصروف ہونا، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یہاں تک نثر پارہ نمبر 2 مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے اس کی تشریح سن لیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور ترقی بھی کرتے ہیں، مگر ان ہزاروں پڑھے لکھوں میں شاید ہی ایک ایسا شخص ہوگا جسے تعلیم اور عقل کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان وقتی ضرورتوں کا انتظار کرتا رہے اور اپنی تمام دلی صلاحیتوں کو بیکار پڑا رہنے دے اور اس سے کام نہ لے تو بہت بڑا کاہل اور اجڑ انسان ہو جاتا ہے۔ اجڑ کا لفظی معنی پہواڑ۔ اجڑ کہتے ہیں ایسا انسان جس سے جانور اجڑ ہوتے ہیں، یعنی مانوس کسی سے نہیں ہوتے، کسی کے قریب نہیں جاتے، تو مصنف کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کاہل اور اجڑ انسان ہو جاتا ہے۔ انسان بھی دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہے۔ جب اس کے دل کی صلاحیتوں اور قوتوں کی حرکت میں سستی آ جاتی ہے اور استعمال میں نہیں لائی جاتی تو وہ جانور جیسی فطرت کا شکار ہو کر اپنی جسمانی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور بھی صرف جسمانی خواہش
کو پورا کرتے ہیں، تو جو شخص سستی کرتا ہے اور اپنی دلی قوا کو کام میں نہیں لاتا، اپنے جسم کو حرکت میں نہیں لاتا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا، تو مصنف یہ کہتے ہیں تو وہ جانوروں جیسی فطرت کا شکار ہو کر اپنی جسمانی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی انسانی خصوصیات ترک کر کے، یعنی چھوڑ کر بالکل جانور بن جاتا ہے۔ پس ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پوشیدہ قوتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا رہے اور انہیں بیکاری کا شکار نہ ہونے دے، یعنی اگرچہ اس کو کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن کوشش کرتا رہے کیسے اس کی جو اندرونی صلاحیتیں ہیں وہ کام میں آ جائے اور وہ بیکار نہ رہے، کیونکہ اگر بیکار رہے گا تو اس کی دلی قوت سست ہو جائے گی اور وہ جانوروں کی صفات کا حامل ہو جائے گا۔ تو یہ نثر پارہ نمبر 2 کی تشریح تھی، اسے آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ نثر پارہ نمبر 3 دیکھ لیں۔ نثر پارہ نمبر 3 یہ شروع ہوتا ہے ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ اپنی اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لفظ پر نشان لگا لیں۔ اخراجات کا لفظی معنی ہے خرچ، اخراجات کا لفظی معنی ہے خرچ کرنا، اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ چندہ کے لفظ پر نشان لگا لیں۔ چندہ کا لفظی معنی ہے تھوڑا یا بہت کم، چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا خراج داروں کا حال ہے۔ لا خراج دار کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ لا خراج دار کا لفظی معنی ہے خراج یا محصول نہ دینے والا، خراج یا محصول نہ دینے والا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلامی ملک کے اندر یا کسی ملک کے اندر دوسرے ملک سے آ کر ان کے ماتحت بن کر رہ رہے ہوں، تو ان کی جو جائیداد یا زمینیں ہوتی ہیں، تو اس زمین سے جو آمدن ہوتی ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، وہ اس میں سے ٹیکس یا محصول یا خراج وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ اسے محصول بھی کہتے ہیں، ٹیکس بھی کہتے ہیں اور خراج بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے مصنف کہتے ہیں جیسا کہ ہمارے ہندوستان ملکیوں، یعنی جو شروع سے ملک میں رہنے والے باشندے ہیں، ان پہ تو خراج نہیں ہے، تو ملکیوں اور لا خراج داروں کا حال ہے۔ لا خراج دار جو ٹیکس نہیں دینے والے لوگ ہیں اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مزیدار کھانا کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ، یعنی وہ وحشی جو ہے وہ پہواڑ کے لفظ پر نشان لگا لیں۔ پہواڑ کا لفظی معنی ہے اجڑ، یعنی مانوس نہ ہونے والا۔ وہ پہواڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جانور بد سلیقہ ہوتے ہیں، رہنے سہنے کا سلیقہ نہیں ہوتا اور مانوس بھی نہیں کسی سے ہوتے، اور یہ یعنی انسان ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ وحشی دونوں ہو چکے اپنی دلی خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اپنی نفس کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وحشی ہو چکا انسان بھی۔ فرق اتنا صرف ہوتا ہے، ظاہری فرق ہوتا ہے کہ جانور ایک بد سلیقہ وحشی ہوتا ہے اور انسان ایک وزادار رکھ رکھاؤ رکھنے والا اور سلیقے دار اوڑھنے پہننے کا سلیقہ اس سے ہوتا ہے، تو یہ اس قسم کا وحشی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نثر پارہ نمبر 3 مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں۔ اس کی تشریح سن لیں۔ ایک ایسے شخص کا تصور کیجئے جس کی آمدنی اس کے خرچ کے مطابق ہو اور اس کے حصول کے لیے اسے ذرا بھی محنت اور تکلیف نہ کرنی پڑے، جس طرح ہمارے ہندوستانیوں اور خراج نہ دینے والے لوگوں کا حال ہے۔ اگر وہ شخص بھی دلی صلاحیتوں کو کام میں نہ لائے تو اس کا کیا حال ہوگا کہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ وحشیانہ شوق میں مبتلا ہو جائے گا، مزیدار کھانا اسے پسند ہوگا، جوئے اور آوارگی کی اسے لت پڑ جائے گی، یعنی عادت ہو جائے گی، اور یہی وہ باتیں ہیں جو اس جیسے وحشی بھائیوں میں ہوتی ہے۔ البتہ دونوں میں صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ اجڑ اور نامانوس وحشی ہوتے ہیں، اور جبکہ وہ خود یعنی انسان ایک ظاہری رکھ رکھاؤ والا وحشی ہوتا ہے۔ یہ اس نثر پارے کی تشریح ہے۔ تو یہ 2 نثر پارے اور سیاق و سباق آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔